لیکن مصر کے بازار میں حسن یوسف کو دیکھی تو اپنا دل دے بیٹھی اور حتیٰ کہ اپنا پیغام نکاح پہنچائی. اور خدا کا کرنا بھی یہ تھا کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد میں آ گئی. ابھی یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا کسی نے، تو زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے پوچھا، ارے تو ایک بادشاہ کی بیٹی، وہ ایک غلام، بیٹی بادشاہ کی کہاں اور غلام کہاں، تو یہ غلام پر دل دے بیٹھی ہے. بولتے اگر تم میرے یوسف کو دیکھتی تھی تو نہ جانے تم کیا کیا دے بیٹھتی. اچھا تمہارا یوسف اگر ایسا ہے تو اس کا جلوہ ہمیں بھی دکھا دو. ٹھیک ہے. ایک پردے کے پیچھے تمام سہیلیوں کو ہاتھ میں سیف دے کر ایک چاقو دے کر بٹھا دی اور کہی، میں تمہارے سامنے جیسے ہی میرے محبوب کو لاؤں گی تم سیف کاٹ دینا، تم سیف کاٹ دینا. حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر آئی اور پردہ ہٹائی. حسن یوسف کو دیکھنا تھا کہ سہیلیوں نے سیب کو کاٹا، اتنا کاٹا کہ انگلیاں بھی کٹ گئی، خبر نہیں، اتنا کاٹی کہ خبر نہیں. کہنے والے نے کہا، ارے حسن یوسف کا کمال اگر زلیخا دیکھ لیتی، زلیخا دیکھ لیتی پھر جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پہ وہ قربان ہو جاتی. جیسے کہ نوجوانان عرب اپنی جانوں کو کٹا دیتے، اپنے سروں کو کٹا دیتے تھے، تو اس کی طرف آ رہا ہوں. دیکھتی گر زلیخا نبی کو، حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی. دیکھتی گر زلیخا نبی کو، حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی. میرے پیارے نبی کا یہ جلوہ حسن یوسف نے پایا نہیں ہے. سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے. آپ کے جیسا اب تک جہاں میں، اب تک تو کیا قیامت تک، آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے. آئے بھی کیسے جب کہ خدا نے، آئے بھی کیسے جب کہ خدا نے کوئی دوجا بنایا نہیں ہے. سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے. مقطع کا شعر بڑا دل دہلانے والا ہے، جو جا کر آ چکے ہیں اپنے دلوں کو تھام کر سنیں. اب کہیں دل نہیں لگ رہا ہے، طیبہ جانے کو دل رو رہا ہے. اب کہیں دل نہیں لگ رہا ہے، طیبہ جانے کو دل رو رہا ہے. موت آئے مدینے میں امجد، موت آئے مدینے میں امجد، اور کوئی تمنا نہیں ہے. موت آئے مدینے میں امجد، اور کوئی تمنا نہیں ہے. رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں 1500 سالہ سرکار کی میلاد مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يهد الله فلا مضل له ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومعبانا وملجانا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وخطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولاؤنا وأشرفنا أحمد المجتبى والمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. صاحب پروقار سجادہ خانقاہ سبحانیہ سرا صدیقیہ اشرفیہ بنگلور، اشاہ ڈاکٹر پیر طریقت حضرت ایوب شاہ صاحب دامت برکاتہم عالی، حاضرین و ناظرین، صاحب حال بزرگ مدنی میاں کا کلام ہے کہ ان کے رخ سخا کی سخا کچھ نہ پوچھئے، ان کے رخ سخا کی سخا کچھ نہ پوچھئے، آئی نئے خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، آئی نئے خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے، ان کے رخ سخا کی سخا کچھ نہ پوچھئے۔ ایک چڑیا بارگاہ رسالت میں ایک معروضہ لے کر اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میرے گھونسلے سے ایک باز جو ہے میرا بچہ اٹھا لے کو چلے گئے، میں جو ہے اسے انصاف کرتی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ باز اگر لے کر چلا گیا ہے تو باز جب پنجے میں جب کوئی شکار کو پکڑتا ہے تو اڑنے کے ٹائم پر اسے کھانا شروع کر دیتا ہے، اپنے پنجرے میں جا کر اپنے گھونسلے میں رکھو نہیں کھاتا ہوں، پیر میں اڑتے اڑتے کھانا شروع کر دیتا ہے، شاید وہ تیرے بچے کو کھا لیا ہوگا۔ سرکار آپ رحمت للعالمین نہیں، آپ کی بارگاہ میں یہ جو ہے اس بچے کی حفاظت اور اس کی مدد کے واسطے آئی ہوں، کچھ نہ کچھ کرو، میرے بچے سے مجھے ملا لو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقے سے اس باز کو اپنے پاس بلاتی اور بلا کر جو ہے اس باز کو جب آتا ہے وہ باز تو اپنے پنجے میں وہ بچے کو پکڑنے کو آتا ہے، کھا کو نہیں رہتا، وہ بچے کو کھا کو نہیں رہتا، پکڑنے کو آتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی تو کیسا یہ ایک چڑیا کا بچہ لے کو چلے گا، اس کا بچہ اسے واپس کر ڈالا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اس بات سے پوچھتی کہ جو ہے جب تو کوئی شکار کو اپنے پنجے میں پکڑ لیتا ہے تو راستے ہی میں جو اڑتے اڑتے کھا لیتا ہے، یہ بچے کو کہیں کو نہیں کھایا۔ تو باز کہتا ہے یا رسول اللہ، جب بھی میں کوئی بچے کو گھونسلے سے اٹھاتا ہوں بے شک کھا لیتے ہیں اسے، اور کئی کو یہ بچے کو نہیں کھایا، اس واسطے کہ جب میں اس بچے کو اٹھاتا ہوں تو بچے کی ماں جو ہے میرا پیچھا کرتی ہوئی آتی ہے، پیچھا کرتی ہوئی آتی ہے، اس بچے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ بچے کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہوا۔ جب میں اس بچے کو اٹھایا تو اس کی ماں نہیں تھی، کوئی بھی نہیں تھے اس کے ساتھ، اور میں سمجھ گیا کہ یہ ماں جو ہے
रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में सब लेने जाकर है, इसलिए मैं उस बच्चे को नहीं खाया और आपके दर से कोई खाली नहीं जाता सरकार। तो इस वास्ते जो है मुझे मालूम होगा कि आपकी बारगाह में आ गई, वरना तो माँ अपने बच्चे को बचाने हमेशा जो है लड़की है मेरे साथ में, वैसे बच्चे को खा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं क्या है बात, जब तू ये मामला तेरा इतना रहम दिल का जब तू कर दिया है मेरे साथ, तो तू भी बड़ी कोशिश किया रहेगा उस बच्चे को शिकार करने के वास्ते। ये काम करो, सहाबा से बोलती कि थोड़ा गोश्त लाओ इस बास के हवाले करते, और उसके इवज में उस बच्चे को जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस चुड़िया को वापस कर देते ही। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि औलियाए मिल्लतिहि उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے میری جانب سے تمام عاشقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو. اور عالی جناب عمران صاحب اور معین صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ کو بھی اس بابرکت محفل کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. آئیے میں نے جو خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے قرآن کی جو تلاوت کی ہے چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اے محبوب آپ فرما دیجیے بفضل اللہ اللہ کا فضل وَبِرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا تو اسی فضل اور رحمت پر تم خوشیاں مناؤ. اب فضل کیا ہے؟ تو فضل سے مراد علماء کرام فرماتے ہیں دو فضل ہیں. ایک ہے فضل خاص اور ایک ہے فضل عام. آج جو ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، آج ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں، آج ہمیں وقت پر کھانا مل رہا ہے،
وقت پر روزی مل رہی ہے، وقت پر سانس کھیلنے کے لیے ہوا مل رہی ہے، ہمیں پانی پینے کے لیے مل رہا ہے، یہ فضل عام ہے۔ مگر فضل خاص، تو آئیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اگر کوئی قیدی جسے قید کر دیا گیا اور جج نے وعدہ کر دیا، فیصلہ کر دیا کہ اب تمہیں سزائے موت ہے، اب وہ سزائے موت کا وقت جیسے جیسے قریب ہو رہا تھا تو جو وہاں پر لوگ تھے وہ کہنے لگے تھے کہ اب یہ تمہارا آخری وقت ہے، اب تمہارا اس کے بعد کوئی وقت نہیں ہے، اب تمہارا یہ آخری وقت ہے، یہ تمہارا آخری کھانا ہے، یہ اب تمہارا دیکھنا آخری دیکھنا ہے، یہ پینا تمہارا آخری پینا ہے، اب تمہارے سوا اب کچھ بھی نہیں، اب تمہاری موت ہے، اب صبح ہوگی تمہیں پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے گا، تمہاری کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی تمہاری سنوائی نہیں ہوگی، اب تمہارے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنا دیا جائے گا، تمہارے چہرے پر کالا کپڑا پہنا دیا جائے گا۔ مگر اللہ اکبر، جیسے ہی وقت گزر رہا ہے، گزرتے گزرتے وقت جیسے ہی گزرا تو وقت قریب آیا، اچانک سے خبر آ گئی، خبر یہ آئی کہ فلانا جو قیدی تھا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضور سجادہ نشین، خانقاہ صدیقیہ رفیقہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو الغرض ایک درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میری بات چل رہی تھی فضل خاص، تو اب اس قیدی کو کہا گیا کہ اب تیرا وقت کچھ بھی نہیں ہے، تیری سفارش کچھ بھی نہیں ہے، اب تجھے تخت پہ چڑھنا ہے، اب تیرا وقت آخری ہے، تیرا کھانا آخری ہے، تیرا پینا آخری ہے، اب بالکل تیرے سامنے موت کھڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ اکبر، جیسے ہی وہ موت کے قریب جا رہا تھا تو مزدہ جاں سنا کہ فلانے گورنر کے خوشی کے مارے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا ہے، تو تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا ہے۔ تو اللہ اکبر، جب یہ بھی قیدی کو سنایا جائے گا کہ اب تیری موت نہیں ہے، اب تجھے زندگی ہے، تو اسی کا نام فضل خاص ہوتا ہے، تو اسی کا نام فضل خاص ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ نبینا کو بھیجا، شیش علیہ نبینا کو بھیجا، نوح علیہ نبینا کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ کل کائنات میں 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، مگر جب میرے آقا کی باری آئی تو کہہ دیا لقد من اللہ، تحقیق کے تمہارے درمیان میں اپنے محبوب کو خاص بنا کر کے خاص امت کے لیے بھیج رہا ہوں، یہ میں تمہارے پر بڑا فضل منایا، اور اسی فضل کی خوشی میں ہم میلاد نبی بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہذا جو شکر مناتے ہیں، فضل مناتے ہیں، جو خوشی مناتے ہیں، آج ہم سب مل کر کے یہاں پر جمع ہو کر کے جو میلاد النبی منا رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آقا کا میلاد منا کر کے ہم شرک سے بھی پاک ہو رہے ہیں،
بدعت سے بھی پاک ہو رہے ہیں اور اللہ کے بھی نزدیک ہو رہے ہیں۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ المکرمین وابنہ الکریم الغوث العظم الجیلانی البغدادی وابنہ الکریم خواجہ غریب نواز الاجمیری اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خدائے برترو والا ہمیں پتا کیا ہے، خدائے برترو والا ہمیں پتا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے۔ معراج کی رات جب رب سے پوچھا گیا اے اللہ تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، میں جگاؤں تو کیسے جگاؤں، تو خدا نے جبریل سے کہا اے جبریل نبی کے قدموں کا بوسہ لے، تمہارے کافوری ہونٹوں سے ٹھنڈک سے وہ جاگ جائیں گے۔ جب حکم خدا یہ ہوا تو اپنے کافوری لب سرکار کے لبوں کو لے کر چلے گئے تو پیشانی کہاں تھی؟ سرکار کے قدموں میں تھی۔ جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے، ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے۔ بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی شان رہی، بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی شان رہی۔ یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے، یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے۔ خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر، خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر، ہر ایک سمت ہے تو ہی تیرے سوا کیا ہے، ہر ایک سمت ہے تو ہی تیرے سوا کیا ہے۔ جو میری جان سے زیادہ قریب رہتے ہیں، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے، انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، دیکھو سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے۔ اور اس سال تو عالم کے نور کا کیا کہوں، 1500 سالہ جشن سارا عالم میں، یہ عالم نے ہر عالم مہک رہا ہے، سرکار کے نور سے جھلک رہا ہے ہر عالم۔ تو میں نے جس قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب، نور آیا اور روشن کتاب۔ اس میں زمانے میں اللہ تعالیٰ جنہیں عقل سلیم لیا، نبی کی محبت کو جن سینوں میں ڈال دیا، وہ احباب ذوق فرمائے یہاں نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ نور سے مراد سرکار کی ذات ہی ہے، اور چند جن کے دماغوں سے اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم کو چھین لیا تھا، وہ نور سے مراد سرکار کو نہیں لیتے ہیں، سرکار کو نہیں لیتے ہیں۔ تو اپنی بات کو مثبت بنانے کے لیے 10 مفسرین قرآن جن کو دنیا میں سب اعتبار کرتے ہیں، ان کے مفسرین قرآن کو اس آیت کے ترجمے میں وہ کیا کہتے ہیں دیکھیں گے پہلے، تاکہ میری بات مدلل ہو جائے اور اعتبار ان ایسے مفسرین پر سنت ہو جائے۔ سب سے پہلے صحابی رسول، سب سے پہلے مفسر قرآن
قرآن کی تفسیر فرمانے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو طائف میں ہم جو جا چکے ہیں وہ زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مفسر قرآن، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کرنے والے صحابی رسول ہیں. اور کیا فرماتے ہیں؟ بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ترجمہ ہے آج کل کے مولوی مولا کا نہیں ہے، وہ صحابی رسول چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے مفسر قرآن ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں یہاں نور سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت امام الکبیر علامہ امام جعفر بن محمد جریر الطحری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تحقیق میں، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تیسرے درجے پر آئیے. حضرت علامہ علی بن محمد قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھے نمبر پر حضرت امام علامہ عبداللہ بن احمد نفسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پانچویں پر حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے شک نور سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے. کتاب سے مراد قرآن کریم ہے. حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تحقیق کے آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، وہ نور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ساتویں احباب کہنے والے علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں اور حضرت امام محمد بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ نور سے مراد ذات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اچھا یہ بتاؤ یہاں آیت میں تذکرہ پہلے نور کا آیا ہے یا کتاب؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. پہلے نور آیا بعد میں کتاب. میں سارے لائٹ آف کر دیتا ہوں. مثال اندھیرا ہو جاتا ہے تو اب کتاب دیتا ہوں کسی کو، یہ لو بھی اب کتاب پڑھو، تو وہ کیا کہیں گے؟ حضرت میں ان پڑھ نہیں ہوں، آتا مجھے بھی پڑھنا، آنکھیں بھی اچھی ہیں لیکن پڑھ نہیں پا رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ اجالا نہیں ہے، نور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجنے سے پہلے دنیا میں نور کو بھیجا جو اپنے قرب میں رکھا کرتا تھا. وہ نور، اس نور کو دنیا میں بھیجا تاکہ نور جا کر روشن کرے. اس نور کی نورانیت سے کتاب اللہ کی باتیں سمجھ میں آئے. تو کتاب نور سے مراد ذات سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اچھا بنگلور تو بہت لٹریٹ والوں کا علاقہ ہے، پڑھے لکھے والوں کا علاقہ ہے نا؟ پڑھے لکھے نہیں ان پڑھا سب پڑھے لکھے بھائی. 10 کلاس پڑھیں گی، 8 کلاس پڑھیں گی، ڈگری کریں گی، پوسٹ گریجویٹ کریں گی، کیا کریں گی. چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. آج کل کا زمانہ سائنس کی ترقی کا ہے. اگر میں تمہارے سے ایک سوال انگریزی میں پوچھوں، کین وی سی لائٹ؟ کین وی سی لائٹ؟ کیا نور، لائٹ یعنی نور نظر آتا ہے؟ کوئی ہاں بول رہی کوئی نہ بول رہی. تھوڑا خلاصہ دیتا ہوں، انگریزی میں ہی بتایا دیتا ہوں تاکہ ترقی یافتہ لوگ سمجھ سکیں. لائٹ از اے فارم آف انرجی. سائنس کیا کہتی ہے تحقیق کے بعد؟ لائٹ از اے فارم آف انرجی. میں بات کر رہا ہوں، آپ تک آواز آ رہی ہے یا آواز دکھ رہی ہے؟ آ رہی ہے. So sound is also a form of energy. اب یہ پانی ہے، اس میں ٹھنڈا ہے یا گرم ہے تو کیا بولتے ہیں؟ heat is also a form of energy. وقتی دور کی بات کہی گئی. سب سے منسلک بات کو پوچھتا ہوں، بچہ بچی نوجوان بوڑھا عورت سب سے دعوت ہے، کیا تمہارے میں انرجی ہے؟ انرجی ہے کیا؟ ہے. کہاں ہے؟ دکھاؤ. ہے گا تو منڈی حل ایسو کہاں ہے؟ ہم کیا ہیں گا دکھاتے ہیں.
کان ہے کیا دکھاتی, کڈنی ہے کیا یہاں ہے اندر, دل ہے کیا ہے, لنگس ہے کیا ہے, پھیپڑے ہے کیا ہے, انتڑے ہے کیا ہے, سب ہے. انرجی کہاں ہے تو چھوٹے بچوں کو پوچھو, آؤ دکھا دو ہاتھ آ دیکھیں نہیں کیا کہ ہاتھ یوں کاٹ ڈالے تو انرجی دکھتی نہیں. انرجی کیا ہوتی ہے؟ محسوس کیا جاتا ہے. انرجی کو محسوس کیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ نے جس نور کو بھیجا, اللہ نے جس نور کو بھیجا, آنکھ والے دیکھے اس نور کو, آنکھ والے دیکھے اس نور کو, لیکن عام لوگ ہم جیسے گنہگار, خطا کار, سیاہ کار, بدکار بندے اس نور کو محسوس کرتے ہیں. دیکھنا اور ہے اور محسوس کرنا اور ہے. ہم نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فدا ہوتے ہیں اور اس نور کا اقرار ہم کرتے ہیں, لیکن جن آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے بصارت عطا فرمائی ہے اس بصارت والی آنکھوں سے نبی کا جلوہ دیکھتے ہیں. چاہے حقیقت میں جو دیکھے وہ صحابی دیکھے, ایمان کی حالت میں جو دیکھے صحابی دیکھے, اور بغیر ایمان کی حالت میں جو دیکھے وہابی دیکھے, ابو جہل اور اس کے ساتھی دیکھے. لیکن جو حالت خواب میں بھی آنکھ بند کر کے بھی دیکھا جاتا ہے, ہم مراقبہ کہتے ہیں نا, مراقبے میں نہ جانے کیا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح آنکھوں میں جب نیند کا غلبہ ہو جائے, نیند کے عالم میں ہم ہو جائیں, تو کسی کو خوش نصیب کو نبی کی ذات کا اگر جلوہ نصیب ہو جائے تو نبی فرماتے ہیں اگر کسی نے خواب میں بھی مجھے دیکھا تو بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وجہ اس لیے ہے شیطان ہر کسی کی شکل میں آ سکتا ہے, میری, آپ کی, دیگر انبیاء کی شکل میں آ سکتا ہے, لیکن نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں ہرگز نہیں آ سکتا. جس نے خواب میں بھی مجھے دیکھا بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا. اب بات جب چلی نور کی, میں یہ آپ کے دماغ میں ڈالنا چاہ رہا تھا, نور اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. اسی لیے میں 10 مفسرین قرآن کا ترجمے کا خیال آپ کے لیے رکھا تاکہ میری بات کی دلیل یہ لوگ بن جائیں جن پر ہمارا ایمان مضبوط ہے, تاکہ یہ سب فرما رہے ہیں بے شک تحقیق کے آیا خدا کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب. نور سے مراد ہر مفسرین قرآن جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرما کر ان کے دلوں میں محبت رسول عطا فرمائی ہے, تو اس نور سے مراد ذات محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیے ہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی. اب چلو پھر آگے بڑھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام, آدم نبینا علیہ السلام سے حضور نے ایک مرتبہ ایک سوال پوچھا. چونکہ جب سے مجالس شروع ہوئے, مجالس شروع ہونے سے پہلے بہت سارے احباب کا یہاں پر سرا میں, دیگر بلاری اور دوسرے لوگوں میں یہی چل جاتا, حضرت اس سال آپ نور کا کچھ نہ کچھ اپنے خیالات کو نور پر محسوس رکھیں, نور کا تذکرہ کریں. جو 4-5 سال پہلے ہوا تھا, انسان ہے کیا کھائے ہیں ناشتے میں کل کا بھول جاتے ہیں, تو 4-5 سال پہلے سنائی ہوا تو پورا ایواپریٹ ہو گئی ہے. چونکہ پھر اس سے اس کو دہرایا جائے, تو اس چیز کو میں لیتے ہوئے آ رہا ہوں. پہلے 3 مجالس تو میں نے سرکار کی بلندی کا ذکر کیا, ورفعنا لک ذکرک پر ذکر کیا, اور کل آپ نے جو سنا نام محمد کی میم کی تاثرات کے بارے میں کل آپ نے سنا. کل کا بھی انوکھی گفتگو تھی, لیکن آج سے میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ 12 باقی کے جتنے مجالس رہ گئے ہیں 7 یا 8 مجالس, ان ساری مجالس میں نور پر ہی اپنے آپ کو مرکوز رکھوں گا. الغرض جبریل امین سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, اے جبریل آپ وہی ہو نا جو ہر دیگر رسولوں پر وہی لے کر آتے تھے, کتابیں لے کر آئے, صحیفے لے کر آئے, خدا کا پیغام نبی اور رسولوں تک لے کر آئے. ہاں بے شک اسی کے لیے مجھے مقرر کیا گیا ہے. میں آدم نبینا علیہ السلام سے لے کر کم و بیش 1,24,000 انبیاء تک نبی کا اللہ کا پیغام لے کر بشکل وہی آیا ہوں, میں وہی ہوں. اچھا, جب سارے انبیاء اتنوں کے پاس آپ وہی لے کر آئے تھے تو آپ کی عمر کتنی ہے؟ How old you are? کتنی عمر ہے آپ کی؟ تو جبریل امین نے فرمایا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے میری عمر کا پتہ نہیں ہے کب مجھے بنایا گیا. ہاں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, جب سے میں نے
پیدا ہوا پیدا کیا گیا جب سے نہیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے چوتھے آسمان کے اوپر، چوتھے آسمان کے یہاں چوتھا آسمان، ابھی آسمان بھی نہیں بنا تھا، آسمان بھی نہیں بنا، چوتھے پردے غیب کہا جاتا ہے اس کو، اس پر میں نے 70,000 سال میں ایک مرتبہ ایک ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا۔ یہ ایک مخصوص ستارہ تھا، 70,000 سال میں ایک بار وہ چمکتا تھا۔ اب تک میں نے اس کو 72,000 یعنی 72,000 ٹائمز دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج چمکا تو تارا پھر کب آ رہا ہے؟ 70,000 سال کے بعد۔ کتنے بار دیکھیں جبریل؟ 72 پر 70 پر 2,000، 70,000 انٹو 72,000 ڈال لو کیلکولیٹر میں، شاید ای بتا دیتا ہے ایرر۔ جبریل امین کی عمر کو جو متعین نہیں کر سکتے، تو جبریل امین جب یہ کہتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیشانی سے اپنے امامے کو ہٹاتے ہیں، اور جیسے ہی ہٹانا تھا پیشانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ ستارہ وہ تارا نمودار ہو جاتا ہے۔ جبریل امین فوراً سرکار کے قدموں پہ گر جاتے ہیں اور لپک جاتے ہیں اور قدموں کو چومتے ہیں، فرماتے ہیں اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہی ستارہ ہے جسے میں آسمان چوتھے پردے پر میں دیکھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں اے جبریل وہ تارا میں ہی تھا، اے جبریل وہ تارا میں ہی تھا۔ کیا پتا چلا؟ جبریل امین کی عمر کا جب پتا نہیں تو وہ تارا اس سے بھی پہلے ہے۔ اب نبی کا نور کب سے بنایا گیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے، سوائے خدا کے۔ اور پھر آگے چلیے، حضرت آدم نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے شیش علیہ السلام، نام سنا ہے نا، ہم میں سے بہت سے ہیں، ان کی زیارت بھی کر چکے ہیں۔ عمران والجیلانی سب ایودھیا کی سرزمین پر آرام فرما ہے۔ بیشتر محققین اور محققین کا وہاں پر اعتبار ہے کہ وہ حضرت شیش علیہ السلام کی مزار پاک ہے جو ایودھیا میں ہے۔ تقریباً 20,000 جد اولیاء کاملین ایودھیا میں آرام فرمائے۔ اس کو آپ رام کی سرزمین مت سمجھو، راموں کے رام کی بھی سرزمین ہے، تو ایسی مقدس سرزمین وہ ان کے لیے نہیں ہمارے لیے عظمت والی ہے، چونکہ شیش علیہ السلام وہاں لیٹے ہیں، 20,000 نفوس قدسیات وہاں پر لوٹے ہیں، تو یہ ہمارے لیے سب سے افضل والی بات ہے۔ تو جے ایودھیا کہنے والے ہم ہیں پہلے، ہم ہیں پہلے۔ تو الغرض حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے شیش، جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت کے آنے پر اللہ کی بارگاہ میں نام محمد کا وسیلہ لے کر دعا کرو، نام محمد کا وسیلہ لے کر دعا کرو، تمہاری مصیبت ٹل جائے گی۔ تو اب شیش علیہ السلام حیران اور پریشان ہوئے، اے ابو جان آپ آدم ابو البشر، سب سے پہلے آپ بشر ہو، یہ محمد مصطفیٰ کہاں سے آ گیا؟ آپ کے بعد میں شیش ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، میرے اور آپ کے درمیان کوئی نہیں ہے، تو یہ محمد کہاں سے آ گئے؟ یہ سوال جب پوچھتے ہیں تو حضرت شیش علیہ السلام فرماتے ہیں اے بیٹے سن، میں بے شک ابو البشر ہوں، میں ابو البشر ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو الارواح، روحوں کے باپ ہیں۔ بشر کا باپ تو میں ہوں، لیکن روحوں کے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب یہ مقام تھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے شیش، جب سے مجھے جنت میں بھیجا گیا، جنت کے ہر درخت کے پتوں پر میں نے اللہ اور اس کے ساتھ محمد کا نام دیکھا، اللہ اور محمد کا نام دیکھا ہے۔ جب مجھے جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا، جنت کی مجھے بہت طلب پھر سے ہوئی، تو میں خدا کی بارگاہ میں رو رو کر جستجو کرتا تھا، التجا کرتا تھا، لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک ایک دن میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں اس ذات کے نام کا وسیلہ لوں جو میں نے جب میری پیشانی میں سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو داخل کیا گیا تھا تو میں نے سر اٹھایا تھا
تو عرش اعظم پر میں نے دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں اسی وقت جان گیا خدا کے ساتھ جس محمد کا نام رکھا گیا ہے اللہ کو وہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو میں نے اس محبوب کا نام کا وسیلہ لے کر جب خدا سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے میری بھول یا جو بھی تھی اس کو بخش دیا۔ تو اللہ وہ ہے جس نے کائنات بنائی ہے۔ کون ہے اللہ؟ اللہ وہ ہے جس نے کائنات بنائی ہے، اور محمد وہ ہے جس کی وجہ سے کائنات بنائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ وہ ہے جس نے کائنات بنائی ہے، اور محمد ذات وہ ہے جن کی وجہ سے ساری کائنات بنائی ہے۔ سمجھ گئے؟ اب بات آگے چلیے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو کہا اے بیٹا آدم، اے بیٹا شیش، تیرے بعد میں اور تیرے بعد نسل بنسل کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئیں گے۔ سب آئیں گے، سب نبی کی آنے کی بشارت دیں گے، اور جیسے میرے پیشانی میں جو نور منتقل تھا اس کے بعد یہ تمہاری پیشانی میں منتقل ہوا۔ اسی طرح نسب بنسب ہوتے ہوتے زکریا، یحییٰ، ایوب، سلیمان، ان عیسیٰ، موسیٰ، ہارون، ان سب سے ہوتا وہاں پر داخل ہوگا جہاں 2 دن آپ نے ہمارے جیلان بادشاہ کی زبانی سنے، بنو ہاشم۔ بنو ہاشم کا وہ قبیلہ آتا ہوں، پھر اس کی طرف میں آگے بڑھتا ہوں۔ اس پیشانی میں نور کو منتقل کیا گیا۔ جب یہ نور مکہ پہنچا تو عبد المناف کی پیشانی میں چمکا۔ عبد المناف کے پیشانی میں چمکا۔ کون عبد المناف؟ متولی کعبہ تھے اس وقت، متولی کعبہ تھے، پردادا سرکار کے کون تھے؟ ذرا یاد کو ذرا اچھا ذرا پالش کر لو۔ آج ہمارے دادا کا نام پوچھے تو دادا کا نام کیا کی بھی یاد نہیں ہے، بابا کا نام بولنا مشکل ہے آج کل کے بچے، دادا کا نام کہاں بولیں گے؟ پردادا کا تو ہم نہ وہ سب مان لیں، ہمارے امی پوچھ رہے بابا پوچھو گے ہے نا۔ تو پردادا کا نام کیا ہے؟ عبد المناف۔ یہ کون تھے؟ متولی کعبہ تھے۔ کعبے کی ذمہ داری، پاکی صفائی، اس کی چابی ان کے ہاتھ میں رہا کرتے تھے۔ یہ عبد المناف سے جو نور چلا تو ان کے بیٹے حضرت ہاشم کے پیشانی میں منتقل ہوا۔ حضرت ہاشم کون تھے؟ سرکار کے دادا۔ پردادا کے بعد دادا آتے ہوئے پوتا نہیں آتا، پردادا کے بعد دادا۔ حضرت ہاشم کہ جب پیشانی میں نور چمکا تو اس نور کا عالم کیا تھا؟ حضرت ہاشم جب کہیں چلے جاتے تو جس جگہ قدم رکھ کر قدم اٹھاتے تو اس جگہ کی مٹی میں خوشبو آ جاتی، اور وہ خوشبو ایسی کہ خوشبو جاتی نہیں تھی۔ جب لوگ پوچھتے اے ہاشم تم میں یہ کمال کہاں سے آ گیا، تو حضرت ہاشم فرماتے یہ کمال میرا نہیں ہے، مجھ میں جو نور منتقل ہوا ہے اس نور کا کمال ہے، اس نور کا کمال ہے۔ پھر چلیے، حضرت ہاشم تجارت کو جایا کرتے تھے ملک شام وغیرہ۔ جب ایک بار تجارت سے جب لوٹے تو مدینے میں قیام کیا۔ مدینے میں قیام کیا تو مدینے والوں نے دیکھا وہ ایک خاندان تھا بنو نجار۔ یہ وہ خاندان ہے جس خاندان کی بچیوں نے نبی کی آمد پر دف بجا کر سرکار کا استقبال مدینے میں کیا تھا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ ادائی۔ یہ وہی بنو نجار کے خاندان کے بزرگوں نے جب دیکھا کہ بنو ہاشم کی پیشانی چمک رہی ہے تو انہوں نے بنو نجار کی ایک لڑکی تھی جو بڑی پاکیزہ تھی، ان کا نام تھا سلمہ۔ ان کا نام کیا تھا؟ سلمہ۔ سلمہ سے بنو ہاشم کا نکاح کرا دیا گیا۔ تو سلمہ کون ہے؟ دادی۔ بنو ہاشم دادا تو سلمہ دادی ہوئی۔ اب ہاشم کے بیٹے جب اس دنیا میں آئے عبد المطلب، ہاشم کے بیٹے کون تھے؟ عبد المطلب۔ یہ کون ہے؟ دادا۔ ان کی پیشانی میں نور منتقل ہوا تو اس نور کا عالم یہ تھا کہ جب بھی حضرت عبد المطلب کسی بیمار جانوروں کے قریب سے گزرتے، جیسے بکریوں کے ریوڑ کے قریب سے گزرتے تو بیمار جانور میں توانائی آ جاتی اور ان کے تھنوں میں اتنا دودھ کثرت آ جاتا کہ اچھی بکریاں بھی اس وقت اتنا دودھ نہیں دیا کرتی تھی۔
جب عبد المطلب سے یہ پوچھا جاتا کہ کیا کمال ہے کہ تمہیں جب گزرتے ہیں ایسے کمزور لاحق جانوروں کے درمیان سے آپ گزرتے ہیں تو ان کو توانائی آ جاتی ہے اور وہ بکثرت دودھ دیا کرتے ہیں، تو آپ میں یہ کمال کہاں سے آ گیا؟ تو عبد المطلب کو بھی کہتے ہوئے نظر آؤ گے یہ کمال میرا نہیں ہے لیکن میرے پیشانی میں جو نور منتقل ہوا ہے اس کی وجہ سے، الغرض وہ نور منتقل ہوتا ہوتا پھر حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اب یہ حضرت عبد المطلب اپنی بیوی کا نام فاطمہ، حضرت عبد المطلب کی بیوی کا نام کیا؟ فاطمہ، سرکار کی بیٹی کا نام فاطمہ، نواسی کا نام فاطمہ، میرے اور آپ کے چہیتے غوث اعظم کی ماں کا نام فاطمہ، کتنا مبارک نام ہے۔ فاطمہ کے تذکرے پر اگر چلا جاؤ تو پھر اسے ایک موضوع ہی بن جاتا ہے۔ تو الغرض حضرت عبد المطلب کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ۔ ان دونوں کے پاک بدن سے جو اولاد وجود میں آئی اس اولاد کا نام تھا عبداللہ۔ عبداللہ اور عبداللہ کی بیوی کا نام کیا تھا؟ عبداللہ کی بیوی کی طرف تو ابھی نہیں آؤں گا میں، عبداللہ نام تھا۔ عبداللہ جب اس نور کو لے کر چلتے تو اتنا نور روشن ہوتا تھا، اب عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اب قریب نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اب انہیں ڈر تھا اگر نبی ظہور میں آ گئے تو پھر ہمارے مذہب کا زوال ہو جائے گا، تو اس ڈر سے حضرت عبداللہ کو قتل کرنے پر آمدہ ہو گئے تاکہ وہ نوری دنیا میں نہ آئے، وہ نوری دنیا میں نہ آئے۔ جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ اب غرض یہ ایک بہت بڑی جادوگرنی تھی، اس جادوگرنی نے نور عبداللہ کے پیشانی میں نور کو دیکھا تو اپنا پیغام بھیجائی، تم مجھ سے شادی کر لو تاکہ تمہارا نور مجھ میں منتقل ہو جائے اور آخری نبی مجھ سے ظہور ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ اس کی تحقیق، چونکہ وہ جادوگرنی تھی، اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ الغرض خدا نے وہ پاکیزہ خاتون کو حضرت عبداللہ کے ذمے میں جو رکھا جن کا نام تھا، کون نہیں جانتا نبی کی ماں کا نام؟ بی بی آمینہ سلام اللہ علیہا، بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ کے بدن سے جو نور پیشانی سے منتقل ہو کر اب ابدیت کے عالم میں آنے والا تھا، ابھی باپ کے پیٹ میں ہی وہ نور تھا، ابھی ماں کے پیٹ میں ہی وہ نور تھا، یہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ اپنے اس بیٹے کو دیکھے بھی نہیں ہے، تو اس کے بعد وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں ظہور ہوتا ہے 12 ربیع الاول کے لیے۔ آ گیا جب وہ نور، میرے گھر پہ بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، تو وہ چراغاں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ نور جو تھا 12 ربیع الاول کی صبح صادق کملی والا آمینہ کے گود میں کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، ایسا کھیلتا کھیلتا نظر آتا ہے جیسے ہی دنیا میں آیا سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ نبی محترم سجدہ ریز ہو گئے۔ دیگر صحابہ کان لگا کر سنتے ہیں، دیگر گھر والے سنتے ہیں کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، تو الفاظ ہوتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ ارے وہ نبی ہے، یہ وہ نبی ہے جو اپنی پیدائش پر امت کا غم لے کر آیا ہے، امت کی بخشش کا غم لے کر آیا ہے۔ لیکن یہاں آنے سے پہلے اب میں پھر جاتا ہوں واپس نور کی طرف، میں لوٹ جاتا ہوں نور کی طرف۔ هو الذی انشاکم من نفس واحدہ، هو الذی انشاکم من نفس واحدہ، وہ قدرت والا جس نے تمام عالم خاص کو بالخصوص انسان کو ایک نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیدا فرمایا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری کنتم خزان مخفیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ پیدا نہیں ہوا۔ قل هو اللہ احد کی صورت کو آپ ترجمے سے پڑھ لیں تو خدا وہ ہے جسے کسی نے جنا ہے نہ وہ کسی کو جنم دیا ہے۔ تو ہمارا خدا وحدہ لا شریک ہے، اتنا پاک ہے کہ وہ پیدا کیا نہیں گیا، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے پاس جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں وہ خدا نہیں ہیں، نبی بھی پیدا ہوئے، نبی معاذ اللہ خدا نہیں ہے، خدا سے وہ جدا نہیں ہے۔
خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا نہیں ہے. تو القرض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرما رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں پہچانوں کہ اپنے آپ کو میں کون ہوں تو میں نے اپنے ہی نور سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. کس کے نور سے؟ اپنے ہی نور سے پیدا فرمایا. تو اب کہنے والے کہیں یہ سوچنا بیٹھے خدا نے پیدا کیا نور کو تو کیا خدا کا بیٹا آیا, بیٹا بن گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نور سے جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی نور ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک کینڈل لے لو, ایک سائز کی کینڈل لے لو, اسے روشن کرو, اس میں روشنی رہتی کیا نہیں؟ اور ایک سیم سائز کی کینڈل لے کے اسے روشن کرو, اس میں روشنی سیم ہوتی کیا کم ہوتی؟ سیم ہوتی. نور یہ متوسط جہاں جہاں ہوتا ہے اس میں کمی نہیں ہوتی. نور کے ٹکڑے نہیں ہوتے, نور کے ٹکڑے نہیں ہوتے, البتہ وہ ایک ہی منتقل ہوتا رہتا ہے. تو لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی پیدا کیا گیا مطلب یہ نور کی بات ہے. تو فرماتے ہیں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب کچھ بھی نہیں تھا, نہ عرش تھا نہ فرش تھا, نہ چاند تھا نہ سورج تھا, نہ ستارے تھے نہ دریا تھے, نہ سمندر تھے نہ کہکشاں تھے, نہ درخت تھے نہ نباتات تھے, نہ بشر تھا نہ کوئی جن تھا, نہ فرشتہ تھا نہ لوح محفوظ تھا, نہ قلم تھا نہ جنت تھی نہ دوزخ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. میں تھا اور میرا خدا, سبحان اللہ, میرے خدا کا نور تھا اور میں ساتھ تھا. اس عالم میں نہ جانے کتنے کروڑوں سال رہا, کتنے کروڑوں سال رہا. ان کروڑوں سال میں کیا کیا رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, اے محبوب جتنا علم میں نے تمہیں دینا تھا وہ دے دیا. کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. نبی کو علم دینے والا کوئی زمانے کا استاد نہیں ہے, اسی لیے نبی کا استاد دکھا نہیں سکتے, نبی کا مرشد تم دکھا نہیں سکتے. تو سب کچھ خدا سے انہوں نے پایا ہے, سب کچھ خدا سے انہوں نے پایا ہے. تو وہ نور مبارک جو سرکار کا نور تھا خدا کے قرب میں تھا, ابھی عرش بھی نہیں بنا تھا. تو ایک دن وہ نور مبارک پوچھا, نور مبارک سے پوچھا تم کون ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا اور اس نور مبارک نے سرکار کے نور نے مبارک سے پوچھا تم کون ہو؟ تو جب خدا نے سرکار کے نور سے پوچھا تو سرکار کے نور نے کہا الہی میں بندہ ہوں اور آپ وہاب, میں بندہ ہوں اور آپ وہاب. تو پھر اس نور خدا نے کہا وہاب کی تعریف کیا ہے, وہاب کی تعریف کیا ہے؟ اور وہاب کی تعریف یہ ہے کہ نور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ وہ مملوک ہے, بندہ وہ مملوک ہے جس پر اپنے مولا کی طاعت واجب ہے, اپنے مولا کی طاعت واجب ہے, اور وہ میں ہوں. اور وہاب وہ ہے جو اپنے بندے کو جو چاہے عنایت کرے. سبحان اللہ, وہاب وہ ہے جو اپنے بندے کو جو چاہے عنایت کرے. بہت خوش ہوتا ہے نور خدا اور فرماتا ہے اے نور محمدی مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو, مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. دیکھو دینے والا یہ سوال اس نے ہی کرتے ہیں جس کے پاس اختیار ہوتا ہے. خدا کے پاس کل اختیارات تھے, اس اختیارات میں خدا نے کہا اے محبوب اے نور محمدی مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. وہی نور ذات محمد بن کر آ گیا ایک دن دنیا میں. تو پھر اپنے ایک صحابی سے سوال کرتا ہے, ماں جانتے ہیں کون وہ صحابی؟ سوال حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سرکار کو ہمیشہ وضو کرایا کرتے تھے. ربیہ سے پوچھتے ہیں سرکار اے ربیہ مانگ جو مانگنا چاہتا ہے. کون دینے والا کون ہے؟ وہ نور. نور کی طاقت وہ ہوتی ہے کہ جو چاہے وہ دے. تو الغرض میں بتانا یہ چاہ رہا تھا نور میں وہ طاقت وہ ہوتی ہے کہ جو چاہے وہ جسے چاہے وہ عطا کرے. تو الغرض جب خدا نے نور مصطفیٰ سے پوچھا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مولا اب تک میں تیرے قرب میں تھا, اب مجھے ایک ایسی جگہ علیحدہ عنایت عطا فرما اس جگہ پر صرف میں تیرا ذکر کرتا رہا, اس جگہ پر میں تیرا ذکر کرتا رہا. نبی کی اس خواہش پر خدا نے جب پوچھا تھا مانگ کیا مانگنا چاہتا ہو
تو نبی کی اس چاہت خواہش پر اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص مقام پیدا فرمایا اور اس کو کہتے ہیں مصباح العزہ. مصباح العزہ، اس مصباح العزہ کے مقام پر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رکھ دیا جیسے کہ قندیل میں ایک روشن چراغ، قندیل میں روشن چراغ، اور وہ نور اس مقام عزہ پر رہ کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا. اور 2000 برس تک اللہ کا ذکر کیا. سب سے پہلے کون سا ذکر کیا؟ اللہ کا ذکر کیا. جب 2000 برس ختم ہو گئے تو پھر 2000 برس تک رحمان کا ذکر کیا. دوسرا ذکر جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ رحمان کا. اور پھر 2000 سال اس کے بعد رحیم کا ذکر کیا. اور اللہ تعالیٰ کے نام جو 1000 سے زائد ہیں، ہم تو 99 نام جانتے ہیں، علماء کرام 1000 سے زائد اس کی تعداد بتاتے ہیں. جتنے بھی تعداد کے صفات کے ذات کے نام تھے ان سارے ناموں کا ذکر اللہ کے رسول نے کتنی مرتبہ کیا؟ 2000 سال. اب 1000 سے بھی زائد نام ہے تو 1000 ہی لے لو. 1000 × 2000 تعداد تو معلوم ہو سکتی تقریباً اتنی مدت تک ذکر کرتا رہا. اور نور مبارک جب ذکر کرتے کرتے ایک اس میں خاص پر آ گیا جو ذکر تھا قہار کا. خدا ڈالتا تھا اور نور میں تاثرات وہ ذکر کیا کرتا تھا. نور جب قہار کا ذکر جاری ہو گیا تو ایک ہیبت طاری ہو گئی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اس نور کی پیشانی سے قطرات ٹپکنے لگے. ہیبت. تو نور مصطفیٰ نے خدا سے رجوع کیا اور پوچھا اے اللہ بتا یہ قہار کیا ہے جس کی ہیبت مجھ پر اتنی ہوگی کہ میرے اس نور سے قطرات نکل پڑ رہے ہیں، پسینے کے قطرات نکل پڑ رہے ہیں. تو خدا نے کہا یہ وہ ہے جو چیز بھی وجود میں لائی جائے گی ان سب کو ختم کر دیا جائے گا، ان سب چیز کا ختم کر دیا جائے گا. اس قہاریت کے مثال پر جو نور ٹپکا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے، اس سے ارواح انبیاء پیدا کیے گئے. اس سے کیا پیدا کیے گئے؟ ارواح انبیاء. ان ارواح انبیاء کو اب اللہ تعالیٰ اس انبیاء پر جیسے ہی انبیاء کے ارواحوں کو پیدا کیا اس سے پہلے اپنا عرش اعظم پیدا فرمایا، اپنے عرش کو پیدا فرمایا. اور عرش کے نیچے قندیل مصطفیٰ میں نور مصطفیٰ کو رکھا. اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی روحوں کو جب پیدا فرمایا تو اطراف اس نور مصطفیٰ کے اسے رکھا گیا. جیسے ایک قندیل جب ایک لائٹ ہے تو کتنے لائٹیں اس طرف جگمگا رہے، اسی طرح وہ ارواح سرکار کے ساتھ مل کر ذکر کرتے رہے. اور ایک وقت آیا جب وہ نور عدل کے مقام پر پہنچا، یعنی عدل کے ذکر پر پہنچا تو پھر ٹھنڈے قطرات اس نور پیشانی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل پڑے. اور جو عدل کے ذکر سے جو قطرات نکلے اسے ارواح تمام عالم کی ارواحوں کو پیدا فرمایا، انسانوں کی ارواحوں کو پیدا فرمایا. اور کہاں رکھا؟ عالم ارواح میں. ہم دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ عالم ارواح میں. چونکہ دنیا کی بات سمجھ سکتے ہیں، آنے سے پہلے میں اور آپ کہاں تھے اس کو تھوڑا میں لے جا رہا ہوں. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ان تصورات کے خیالات کے سمندر میں آپ کو ڈبو رہا ہوں تاکہ سمجھ سکیں ہم کس ذکر کی وجہ سے ہمارا وجود ہوا، ہماری روحوں کا ذکر ہوا. وہ کون سا عدل ہے؟ وہ کون سا ذکر ہے؟ عدل ذکر ہے. اب جب سوچو میں اور آپ جتنے بھی پیدا کیے گئے ہیں کتنی پاک ذات کے پیشانی کے خطرات سے نکلے ہیں، ارواحوں کے پیشانی سے نکلے ہیں، انبیاء کے. تو اتنا پاک ہم رہیں پھر اپنے آپ کو ہر برائی میں ملوث کریں. پاک دیکھو ایک جو ضد ہوتی ہے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. صبح اور رات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اندھیرا اور اجالا نہیں جمع ہو سکتا. اسی طرح پاک اور ناپاک ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. دنیا میں اپنے آپ کو پاک رکھو. جب بھی کوئی برائی کا خیال دماغ اور دل میں آ جائے
تو سوچو کہ تم کن پاک خطرات سے پیدا کیے گئے ہو، تمہاری ارواح کو کن پاک خطرات سے پیدا کیا گیا ہے. تو لہٰذا کبھی بھی کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے تصور کر لو کہ کس خاص نبی کے ذکر سے ہماری روحوں کو پیدا کیا گیا. تو اس کے بعد مثال ایسا ہی ہے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی شکل ہے، اور باقی سب ہم جو عدل کے بعد جتنی بھی پتیاں نکلے وہ پتیوں کی طرح ہیں. عالم اگر کوئی پتی اپنے آپ کو آکڑ پیدا کر لے، مجھے درخت کی ضرورت نہیں ہے، اب میں تو ہری بن گئی ہوں، میرے پھول پھل بننے کی کیپیسٹی آ گئی ہے، اب مجھے درخت کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا وہ رہتی ہے؟ کیا اس کے کچھ جدا ہونے سے درخت کا بگاڑ کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اسی طرح نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی مانند ہے اور ہم سب ایک پتیوں کی مانند ہیں. جب تک اس ذات سے ہم لگے رہیں گے تر و تازہ رہیں گے، اور جب اس ذات سے ہم اپنے آپ کو دوری کر لیں گے تو ایک سوکھی پتی کی طرح ہم بکھر جائیں گے. تو لہٰذا اپنی حیات کو تر و تازہ رکھنا ہے تو اپنی نسبت کو نبی کے ساتھ قوی کر لو. نسبت کو نبی کے ساتھ قوی کرنے کا مطلب یہ ہے نبی کی سنتوں کے قریب ہو جاؤ، نبی کی سنتوں کے قریب ہو جاؤ. جو نبی کی سنتوں کے قریب ہو گیا وہ دنیا میں بھی زندہ، قبر میں بھی زندہ، حشر میں بھی زندہ، جنت میں بھی زندہ، اسے ابدی حیات مل جاتی ہے. تو لہٰذا بس اول ما خلق اللہ نوری کی بات تقریبات چونکہ 11:30 ہو رہے ہیں، لہٰذا آج تو بہت دیری ہو گئی. دیری میری وجہ سے نہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے. ہم تو منتظر تھے آپ لوگوں کے بعد مغرب سے، لیکن آپ دنیا میں جتنی دیری سے آئے اسی طرح پروگرام میں بھی دیری آئے، اسی طرح پروگرام میں دیری آئے. اگلی مجلسوں میں یہ دوری کو ہم ختم کریں گے، یہ دیری کو ہم ختم کریں گے. نہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم 8:30 تک آ جائیں تو 10 بجے کے اندر سب پروگرام ہو جاتا ہے. نہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے، نہ جو گھر میں مناتے ہیں ان کے لیے تکلیف ہوتی ہے. امید کرتا ہوں اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں، سرکار زندگی میں آئے ایک ڈسپلن سکھانے کے لیے، اسی ڈسپلن کو ہم زندگی میں اختیار کرتے ہوئے وقت کی پابندی کا خیال کر کے ہم آ جائیں. ہاں کوئی افیشیل سے کوشش کریں کہ وہ اس وقت تک پہنچ جائیں، اور وہ افیشیل سے تھوڑا دیری ہو رہی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور جو غیر افیشیل ہیں سستی کاہلی کی وجہ سے دیری نہ کریں، وقت پر آ جائیں. تو نبی کی ذات کا تذکرہ شروع سے ہی سننے اور فیض بتانے کے لیے باتیں تو بہت تھی، لیکن گھڑی کی سنیے اتنی تیزی سے دوڑ رہی ہیں کہ کچھ کہنے کے لیے کہہ رہی ہیں. اگر کچھ کہوں تو تیرا حسن ہو گیا محدود. تو اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج مختصر سا، آج خالی اسٹارٹنگ دیا ہوں ساتھ. اب یہ گاڑی کو بہت آگے لے جانا ہے. آج قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین کے بارے میں کچھ تفسیر کرنے میں مجھ جیسے احمق اور ناعقل سے کچھ باتیں اگر ایسی غلط سرف نکل گئی ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ و استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من جمیع ما کری اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ہوا حسبی نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد رہنے کی. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم برحمتہ یا ارحم الراحمین. من عاجزم من عاصیم من بے قسم حال مراد یا صاحب روز جزا پرسات ہوئی پرسان ہوئی. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد دبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. الفاتحہ. بسم اللہ.
یا اللہ پروردگارہ کریمہ بادشاہ بندہ نوازا، جو بھی تلاوت قرآن شریف گلدستہ نعت بارگاہ رسالت میں پیش کیے گئے اور جو بھی سرکار کی بارگاہ میں عرض و معروضہ پیش کیا جس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، یا اللہ تیری بارگاہ میں نظر کرتے جو کچھ پکایا ہے، جو کچھ سامنے رکھا ہے، یہ سب تیرا ہی ہے پروردگار، تیری ہی نظر کرتے تو اسے قبول فرما لے۔ اس کا نذرانہ آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کرتے قبول فرما۔ یا اللہ آپ کی اس میلاد کی نورانی محفل کے صدقے میں پوری امت مسلمہ ملت اسلامیہ کے دلوں کو پرنور کر، عورت بچے بوڑھے جوان جتنے بھی یا اللہ ان سب کے دلوں میں ذہنوں میں حضور کی محبت کو جاگزین فرما دے، جیسا کہ ان سے محبت کرنے کا حق ہے۔ یا اللہ حبیب پاک کی اس نورانی محافل کے صدقے میں یا اللہ ہر ایک کو رزق روزی سے بہرامند فرما، ہر ایک کوئی بیماری کو شفا عطا فرما، ہر ایک مقروض کے قرضوں کی ادائیگی فرما، ہر ایک پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہر طرف سے پروردگار جہاں کہیں بھی دنیا میں امت مسلمہ ملت اسلامیہ پریشان ہے یا اللہ، خصوصاً فلسطین کا معاملہ جو تیرے سامنے ہے اللہ، تو ان کے اوپر رحم فرما، خاص فضل فرما پروردگار۔ ان کے اوپر جو تکلیف ہو رہی ہے پوری امت مسلمہ کی تکلیف ہے یا اللہ، تو غفار ہے، تو ستار ہے یا اللہ، ظالموں کو ختم کرتے۔ حبیب پاک کی اس میلاد کے صدقے میں جہاں سے خیسر و کسریٰ کے کنگورے گر گئے تھے یا اللہ، ایسا ہی سرکار کی میلادوں کے صدقے میں دشمنوں کا خاتمہ فرما، مظلوموں پر تو اپنا خاص فضل فرما، رحم فرما پروردگار، اور ہندوستان کے مسلمانوں پر بھی ان ظالموں کو جو مسلط کیا یا اللہ، ان کے ہر ظلم و بربریت سے مرد عورت بچے جتنے بھی جوان ان سب کی حفاظتی سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ اس نورانی محافل کے صدقے میں جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات جتنے بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے پرنور فرما دے۔ یا اللہ حاضرین و ناظرین کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے گزرے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اس نورانی محافلوں کے نور سے ان کے قبروں کو پرنور فرما، روشن فرما، مغفرت کے پروانے عطا فرما۔ خصوصاً پروردگار ہمارے معین عمران کے والدین، والد صاحب اکرم اللہ صاحب، والدہ شاکر النساء صاحبہ کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے پرنور فرما۔ ہمارے عمران کے دادا دادی نانا نانی، ان کے تایا یا پھپھو چچایا، ان کے جتنے بھی خاندان قبیلے کے اس دنیا سے گزرے ہیں یا اللہ ان سب کے ارواحوں کو اس کا ثواب پہنچا، اس محفل کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، خیر کی عافیت کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ 1,00,000 درود شریف عمران صاحب کے گھر سے پڑھے گئے ہیں، اس کا نذرانہ بارگاہ پیکس بنا آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ تو اسے قبول فرما دے۔ یا اللہ جو بھی وعدے تو درود شریف کے کیا ہے اس کے صدقے میں اس گھر کو ہمیشہ شاد و آباد رکھنا، اس گھر میں رہنے والوں کو ہر بری نظر سے، حاسدوں سے، جادو ٹونوں سے، شیاطین کے شر سے، ہر آفت و بلا سے ان کے بیویوں کو، بچوں کو، ان کے بھانا بہن، ان کے اہل اولاد کو، جتنے بھی حاضرین و ناظرین موجود ہیں ان سب کی حفاظتی سلامتی عطا فرما، صاحب سجادہ کے علم میں ترقی عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، ان کی اہل اولاد کا تا قیام قیامت تک بھلا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔
रब्बना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या आज जिस जगह आप जमा हुए हैं इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन, कौन सा दिन? हफ्ता। एक तो वीकेंड रहता, सब फ्री रहते, हफ्ते के दिन मुझ नाचीज और मेरी फैमिली की जानिब से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का इनाम बनाएगा। मेरी इस दावत को पर्सनल इन्विटेशन समझ लीजिए, क्योंकि मेरी मसरूफियात की वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आप तक शायद बजरिए पर्सनल पहुँच पाऊँ या ना पाऊँ, या बजरिए मैसेज पहुँच पाऊँ या ना पाऊँ, मेरी इस दावत को आप यहाँ समाप्त करवा लें। हफ्ते के दिन आप एक मखसूस महफिल रहेगी, उस दिन एक अलहदा महफिल रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, लेकिन वक्त का ख्याल करके थोड़ा जल्दी आ जाएं। सबके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तबर्रुक और लंगर का अहतमाम भी किया जाएगा। और कल यानी जुमा, कल रात, कल जैसे मैं कहा 8 साढ़े 8 तक आ गए तो हमारे सैयद ज़करिया साहब के घर में कल 6वीं नशिस्त होगी, सुल्तान पार्ले में होगा इंशाअल्लाह। उसका लोकेशन ग्रुप वगैरह में डाला जाएगा, और जो भी ग्रुप में नहीं है, जिनसे आप मुंसलिक हैं, उनसे आप लोकेशन मांग सकते हैं इंशाअल्लाह। ये रहेगा। फिर इतवार के दिन सुबह में 11:30 बजे मरकजी जलसा रहेगा। मरकजी जलसा रहेगा, वो एक अनोखे किस्म का रहेगा, उसका भी थोड़ा इनकाज अलहदा तरह से किया जाएगा। और उस जलसे में आने वालों के लिए मैं अभी से पैगाम देता हूँ, अपने आप को तैयार करें। जैसे नमाज के लिए वज़ू शर्त है, वज़ू के बगैर नमाज को आप जा ही नहीं सकते, इसी तरह इतवार की जो मरकजी जलसे वाली महफिल है उसमें क्विज रखा जाएगा। ये मालूमाती चीज़ें हासिल करने के लिए, लेकिन खाली दिमाग मत आइए, सरकार की सीरत को पढ़कर आइए, सरकार की पैदाइश से मुलाकात, उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ से, मक्के वाली ज़िंदगी से, हिजरत वाली ज़िंदगी से, मेराज से ताल्लुक़ रखते हुए, और मदीने की ज़िंदगी से, इन सारी चीज़ों का आप थोड़ा भी वक्त है आपके पास, स्टिल देयर इज़ ए टाइम, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ओनली अनट्राइड थिंग्स आर इम्पॉसिबल। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सबसे हो सकता है। थोड़ी सरकार की सीरत को पढ़कर आएँ और अपना जोश वगैरह उन सवालात के जवाबात में दिखाएँ, इंशाअल्लाह इनामों से भी उस दिन नवाजा जाएगा। तो इतवार का मरकजी जलसा हमारे सैयद गिलान बादशाह की तरफ से मनक़ किया जाएगा, यहीं खानक़ाह में होगा, यहीं खानक़ाह में होगा, हफ्ते का इसी घर पे। चूँकि खानक़ाह में इतनी तादाद नीचे नहीं आ सकती, इसीलिए तो मजबूरन इमरान साहब से कहता हूँ, मेरे घर में करने की बड़ी ख्वाहिश थी, वो भी उन्हीं का घर है वहाँ पर, लेकिन पार्किंग का बड़ा मसला है और इतने लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, इसीलिए इसकी यही जगह मौजू है। हफ्ते के दिन इंशाअल्लाह हम यहीं पर मुलाकात करेंगे। खुतबे बेंगलोर तौक़ुर मस्तान शाह साहब खादिम कब्रे साहब आए हैं, इमरान की तरफ से उनकी गुलकोशी। और मोहम्मद शख्सियत हामिद सेठ साहब हमारे खुशकिस्मती है, अलील है, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे, उनकी भी गुलकोशी। हमारे तबरेज़ के तरफ से साहिब सज्जादा के हज़रत की बारगाह का वो विलाप पेश किया जाए। हमारे फादर अलीम साहब की भी हामिद सेठ के बर्तन यूसुफ सेठ साहब की खिदमत में भी कोई कोशिश की जाए। आज यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुने नहीं हो सिमरन भी की खिदमत में शाल से हज़रत का इलाज पेश किया जाए। हफ्ता सैटरडे और अफसर भाई साहब की खिदमत में भी कोशिश शाल पेश की जाए।
ذبیح اللہ بیگ صاحب کی خدمت میں بھی گلوکوش کی جائے. ماشاء اللہ. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. داستان ہر دل کی سن لو یا نبی محفل کی سن لو. التجا سائل کی سن لو ہر دل بسمل کی سن لو. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم رسل اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیعنا روز جزا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. وانظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع حالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.